اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سکینہ بنت الحسین بروز عید مباہلہ بتاریخ 24 ذی الحج 54 ہجری مدینہ منورہ میں متولد ہوئی، اور جس وقت آپ اپنی مادر گرامی رباب کے ہمراہ کربلا کے سفر پر روانہ ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 3 سال 7 ماہ 4 یوم کی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ہر بیٹے کا نام علی اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے تھے، نیز ان میں امتیاز کے لیے القاب معین فرماتے تھے، جیسے علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر وغیرہ، یا جیسے فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ صغریٰ وغیرہ۔ اسی طرح حضرت سکینہ کا نام بھی فاطمہ اور لقب سکینہ تھا۔ حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا نام رقیہ بنت الحسین ہے۔ کریم شاہ اپنی کتاب تذکرۃ الصالحین میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت سکینہ بنت حسین کے اصل ناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے اموی اور عباسی دور کے بعض مورخین نے آپ کا نام امینہ، آمنہ اور امیمہ وغیرہ تحریر کیا ہے۔ لفظ سکینہ کے بارے میں علماء کی صراحت ہے کہ اصل سکینہ لفظ ہے، جو کثرت استعمال کی بنا پر سکینہ مستعمل ہو گیا۔ اس لفظ کے لغوی معنی سکون، آرام اور راحت کی ہیں۔ شاید اسی لیے امام حسین علیہ السلام آپ کو پیار سے سکینہ کہتے تھے، کیونکہ اس بچی کی قربت سے آپ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ یوں تو امام حسین علیہ السلام کے دل میں اپنی ہر اولاد، ہر عزیز، ہر ناصر اور مددگار کے لیے محبت کا ایک بے کران سمندر کروٹیں لے رہا تھا، مگر خصوصی طور پر جو محبت آپ کو اپنی چھوٹی صاحبزادی جناب سکینہ سے تھی، اس کی مثال زمانہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جناب سکینہ یوں تو گھر بھر کی چہیتی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ باپ کی محبت کا رجحان بیٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کی یہ روایت بھی رہی ہے کہ آپ کے نانا سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بے انتہا چاہتے تھے، اور آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام اپنی بیٹی زینب کبریٰ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو سیدہ سکینہ سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ سکینہ کی ولادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور تک اس بچی کو اپنے سینے سے جدا نہیں کیا۔ تذکرۃ الصالحین کی جلد نمبر 2 میں ہے کہ حضرت سکینہ کی آرامگاہ ان کے باپ کا سینہ تھا۔ جب تک وہ اپنے پدر بزرگوار کے سینے پہ سوتی نہیں تھی، انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی کم سن بچی سکینہ اگر چند لمحوں کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، اور ایک وقت آیا سن 61 ہجری میں جس وقت سیدہ سکینہ کی عمر 4 سال تھی۔ بروز عاشور جب امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہو چکا، عاشور کے دن عصر کے وقت جب شہیدوں کا امتحان تمام ہوا تو اسیروں کا امتحان شروع ہوا۔ 11 محرم کی رات بڑی بے چینی سے گزری، خیمے جل چکے تھے، بچے پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر سو چکے تھے۔ سید سجاد سجدہ شکر میں تھے، زینب عالیہ لٹے ہوئے قافلے کی نگرانی کر رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا شمر ملعون کچھ بے کجاوا اونٹوں کے ہمراہ آگے بڑھ رہا ہے۔ قریب پہنچ کر اس نے کہا، اے حسین کے اہل بیت، تم لوگ ہماری قید میں ہو، لشکر اب یہاں سے کوچ کرنے والا ہے، تمہیں بھی چلنا ہے، اٹھو تمہیں اونٹوں پر سوار کر دوں۔ فاطمہ کی عزت دار غیرت مند بیٹی زینب آگے بڑھی، فرمایا، اے شمر تو ہٹ جا،
ہم سیدانیاں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں کوئی نامحرم سوار نہیں کر سکتا، ہم خود سوار ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر حسین کی بہن غمزدہ بہن نے اونٹوں کو بٹھایا اور آواز دی، رباب آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، ام لیلا آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، ام کلثوم آؤ بہن تمہیں سوار کر دوں، سکینہ اٹھو میں تمہیں سوار کر دوں۔ ایک ایک کو سوار کیا، آخر میں فضا سے فرمایا، اماں فضا آؤ تمہیں سوار کر دوں۔ فضا نے فرمایا، نہیں شہزادی میں خود ہی سوار ہو جاؤں گی۔ فرمایا، نہیں اماں فضا، تمہیں میری ماں کے حق کی قسم، آؤ تاکہ میں تمہیں سوار کر دوں۔ غرض کے سب سوار ہو گئے، زینب اکیلی رہ گئی، انہیں سوار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے میدان کارزار کا رخ کیا، فرمایا، عباس، علی اکبر، قاسم، اونو محمد، اٹھو زینب سر برہنہ کھڑی ہے اور اسے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار آگے بڑھا، پھپھی اماں ابھی میں زندہ ہوں۔ امام نے سہارا دیا اور زینب بھی سوار ہو گئی۔ ابھی قافلہ قتل گاہ سے تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ شمر ملعون نے اپنے کچھ سنگ دل ساتھیوں کے ساتھ اہل حرم کے قریب آیا اور اس نے کہا، ہم نے سنا ہے ان قیدیوں میں حسین کی ایک کم سن بچی ہے جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے، اور وہ بچی اپنے باپ کے سینے پر سوتی تھی، بتاؤ وہ کون ہے؟ کسی ظالم نے کہا، اس کا نام سکینہ ہے اور وہ اپنی پھوپھی کے ہمراہ اونٹ پر سوار ہے۔ شمر ملعون نے کہا، ہر اونٹ پر 2 قیدی آسانی سے چل سکتے ہیں، مگر چونکہ حسین اس بچی کو دل و جان سے چاہتے تھے اس لیے ہم نے طے کیا ہے یہ تنہا اونٹ پر سفر کرے گی۔ دشمنوں نے بڑھ کر سکینہ کو پھوپھی کی گود سے چھین لیا۔ ایک ظالم نے ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر ننھی کلائیاں رسی سے جکڑ دی۔ سکینہ تڑپنے لگی۔ کسی نے کہا، اسے چھوڑ دو، یہ بہت کم سن ہے اور تنہا اونٹ پر سفر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شمر لعین نے آگے بڑھ کر اونٹ کو بٹھایا اور سکینہ کو پیٹ کے بھل اس اونٹ کی برہنہ پشت پر لٹا کر رسی سے کس کر باندھ دیا۔ اونٹ چلا، اس کے رگڑ سے سکینہ کا سینہ چھلنے لگا، زخم گہرے ہوئے اور پیرہن کے ساتھ اونٹ کی پشت مظلوم بچی کے خون سے تر ہو گئی۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے بابا آپ مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، آج آپ کے بعد مجھ پر رحم و کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔